کامران پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک اس کا دل زور سے دھڑکا اور نبض تیز ہو گئی، سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ آج پھر کچھ ہونے والا ہے، کامران ہولے سے بڑبڑایا، مگر کیا اور کس کے ساتھ، یہ جاننے کے لیے اس نے آنکھیں بند کیں اور دل میں ہونے والے واقعے کا تصور کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے پردے کے پیچھے ایک منظر روشن ہوا۔ یہ منظر شہر کی بڑی مارکیٹ کا تھا، جہاں بہت سے لوگ تھے، لیکن ان میں سے کسی کا چہرہ واضح نہ تھا۔ پھر اچانک اس ہجوم میں سے ایک چہرہ نمودار ہوا، بہت واضح اور خوبصورت۔ یہ چہرہ کسی لڑکی کا تھا۔ کامران نے اس چہرے کو دماغ میں محفوظ کیا اور آنکھیں کھول دیں۔ اس کے دوست اس کے گرد پریشان بیٹھے تھے۔ کامران نے انہیں تسلی دے کر اور سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ اب اس کی حالت نارمل ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دوستوں سے اجازت لے کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی کو مارکیٹ کے راستے پہ ڈال دیا۔ اف، آج بہت گرمی ہے اور اوپر سے شاپنگ نے تھکا دیا۔ فضا بڑبڑاتے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگ تھے۔ سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے چلنا دوبھر ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ روڈ تک پہنچی۔ دائیں بائیں دیکھا، نزدیک کہیں کوئی گاڑی نہ تھی۔ وہ مطمئن ہو کر سڑک کراس کرنے لگی۔ ابھی وہ سڑک کے درمیان میں ہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نیچے جھکی۔ ٹھیک اسی وقت سڑک پر ایک ٹرک نمودار ہوا اور وہ تیزی سے فضا کی طرف آ رہا تھا۔ فضا کو اپنی موت بہت قریب نظر آنے لگی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر بھاگتی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور دل میں آخری بار اللہ کو یاد کرنے لگی۔ اچانک کسی نے اسے دھکا دیا اور وہ سڑک کی دوسری طرف جا گری۔ کامران مارکیٹ پہنچ کر ادھر ادھر نگاہیں گھمائیں، لیکن اسے وہ چہرہ کہیں نظر نہ آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ چہرہ کہیں نظر نہ آیا اور وہ مایوس ہو کر پلٹا اور فٹ پاتھ پر چلنے لگا، اور دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اسے نہیں بچا پایا، کاش میں اسے بچا سکتا۔ کامران نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں آئے ہوئے پتھر کو اس نے زور سے ٹھوکر ماری۔ پتھر کافی دور لڑک گیا۔ کامران کی نظروں نے پتھر کا تعاقب کیا۔ پتھر کے پاس سے کوئی گزرا، شاید وہی چہرہ۔ وہ روڈ کراس کر رہی تھی۔ کامران جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ سڑک کراس کرتے ہوئے اس کا شاپنگ بیگ گرا۔ کامران رکا اور وہ بیگ اٹھانے کے لیے جھکی۔ پھر ایک بہت بڑے ٹرک کو اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ کامران کو ہوش آ گیا اور پوری قوت سے دوڑا۔ اس کے قریب پہنچ کر کامران نے اسے سڑک کے ایک طرف دھکا دیا اور خود تیزی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ فضا کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھی اور اس فرشتہ صفت انسان کی طرف بڑھی جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری جان بچائی، مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ شاید میں کبھی نہ چکا سکوں۔ فضا نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ ارے نہیں، اس میں احسان کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا، کامران مسکرا کر بولا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب میں سڑک کراس کرنے لگی تھی تو ارد گرد نزدیک یکایک کوئی گاڑی نہیں تھی، پھر یہ اچانک ٹرک پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ فضا حیران ہوتے ہوئے بولی، شاید آپ نے دھیان نہ دیا ہو، خیر شکر کریں آپ کی جان بچ گئی۔ وہ بولا، میرا نام فضا ہے اور میں یہیں ہاسٹل میں رہتی ہوں، اور آپ؟ فضا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا نام کامران ہے اور میں بھی ایک ہاسٹل میں رہتا ہوں، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، سڑک کراس کرنے سے پہلے ادھر ادھر ضرور دیکھ لیجیے گا۔ کامران اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ 8 سال کا تھا تو اس کی ماں انتقال کر گئی تھیں، پھر اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ کامران تو شروع ہی سے پڑھائی کی وجہ سے ہاسٹل میں رہتا تھا، اور جب اس نے اپنے باپ کی دوسری شادی کی خبر سنی تو اس نے ہر رشتہ توڑ لیا۔ شروع میں وہ اس کا باپ اسے منانے آیا، اس کی سوتیلی ماں بھی ساتھ تھی۔ ان دونوں نے بہت منتیں کیں لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار اس کے باپ نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ کامران جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا، اس پر اس کی اندر کی چھپی بہت حقیقتیں آشکار ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے آنے والے وقت کا پتہ چل جاتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ پہلے تو اسے یہ بہت عجیب سا لگتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔
پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے، تمہیں آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو بیٹا اسے انسانیت کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرو۔ لیکن بابا جی میں کیا کروں؟ کامران نے الجھتے ہوئے بولا۔ دیکھو، جب تمہاری اچانک دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں اور نبض رکنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر جب تم اپنی آنکھیں بند کر کے اس بات کا تصور کرو گے کہ کیا ہونے والا ہے تو تمہیں وہ منظر نظر آنے لگے گا، اور جو کچھ بھی جس کے ساتھ ہونے والا ہوگا، پھر اس سے پہلے کہ وہ حادثہ ہو جائے تمہیں اسے بچانا ہوگا۔ جو کبھی کسی حادثے کا شکار ہونے والا ہوگا، بابا جی نے کہا، اور سمجھاتے ہوئے کامران نے ایسا ہی کیا جیسا بابا جی نے بتایا۔ وہ کئی بے گناہ جانے اور ہونے والے نقصانات سے کئی لوگوں کو بچا سکتا تھا، لیکن بابا کے کہنے پر اس نے اپنی یہ خوبی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی، سوائے ایسے شخص کے جس کے پاس پہلے سے طاقتیں ہوں۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ فضا اپنے کمرے میں بیٹھی مطالعہ کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اس کی موم بتی جلانے چاہی، لیکن نہ جانے کیوں وہ جل نہیں رہی تھی۔ ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے کمرہ ہل رہا ہو، پھر کمرے میں جیسے طوفان آ گیا ہو۔ تمام چیزیں نیچے گر کر ٹوٹنے لگیں۔ فضا زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر باہر کسی کو اس کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ کافی دیر تک کمرے میں طوفان برپا رہا، پھر آہستہ آہستہ تھمنا شروع ہو گیا۔ فضا کا چیخ چیخ کر برا حال ہو گیا۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کس پہر روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ وہ وہیں سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب سے پڑی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور کالج کی تیاری کرنے لگی۔ فضا کی ماں باپ بچپن سے فوت ہو گئے تھے۔ کوئی رشتہ دار تھا سو وہ ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ایسے خوفناک واقعات بچپن سے اس کے ساتھ ہو رہے تھے، لیکن ابھی تک اسے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ اپنی دوستوں کو اس بارے میں بتاتی تو وہ یقین نہیں کرتی۔ کامران لانگ ڈرائیو کی غرض سے گھر سے نکلا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ سپیڈ سے چل رہی تھی۔ تبھی اس نے فضا کو سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا تو گاڑی اس کے قریب جا کر روک دی۔ السلام علیکم فضا، اسے دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کامران نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ میں گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، فضا بولی۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، کامران نے آفر کی، لیکن وہ فضا ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ کامران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن کچھ نہیں، آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، گاڑی نہ جانے کس وقت آئے گی، یا پھر سے گاڑی کے نیچے آنے کا ارادہ ہے کیا؟ فضا نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے قدرت ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے بار بار ملا رہی ہے، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے فضا پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ فضا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ہاں شاید، فضا دھیرے سے مسکرا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد فضا کو اس کے ہاسٹل ڈراپ کرنے کے بعد وہ اسے اس کا موبائل نمبر لے چکا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے، اور اب دونوں کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں کے بغیر جینا محال تھا۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی۔ فضا کالج سے آتے ہی نہانے گھس جاتی۔ حسب معمول آج بھی وہ کالج سے آتے ہی سیدھا واش روم کی طرف بڑھی۔ اندر جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور پلٹی نظر سیدھی شیشے پر پڑی تو وہ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ شیشے پر تازہ خون کے بہت سارے چھینٹے تھے۔ وہ جلدی سے باہر جانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن ایک انجانی طاقت نے اسے جکڑ لیا۔ قدم زمین کے ساتھ جڑ گئے، ہاتھ خود بخود اوپر اٹھے اور پیچھے لگی کونٹھی کے ساتھ چپک گئے۔ فضا بری طرح چیخ رہی تھی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر تھک کر خاموش ہو گئی اور دل ہی دل میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ کتنی ہی دیر اس کی یہ حالت رہی اور پھر آہستہ آہستہ نارمل ہو گئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر بھاگی۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔
باہر جس نے بھی اسے بھاگتے ہوئے دیکھا روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی، کیونکہ اس کی ان باتوں پر تو کوئی یقین کرتا ہی نہیں تھا۔ پھر بھینس کے آگے بین بجانے کا کیا فائدہ؟ اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ فی الحال وہ وہاں سے دور جانا چاہ رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک رک کر مڑ کر دیکھا تو وہ چاقو تھا، جس کی چمک اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ایک خیال تیزی سے اس کے ذہن میں آیا کہ اس نے بھاگ کر چاقو اٹھا لیا اور زور سے اپنے سینے پر دے مارا۔ 1 2 3 کتنے لمحے گزر گئے، لیکن نہ تو کوئی درد محسوس ہوا اور نہ ہی کوئی خون نکلا۔ اسے محسوس ہوا کہ چاقو کسی کی جکڑ میں ہے۔ فوراً اس سے پہلے اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ حیران رہ گئی۔ کامران اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، نبض تیزی سے چلنے لگی، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل میں ہونے والے واقعے کا تصور کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے سامنے ایک منظر تھا۔ اس میں سب سے واضح چہرہ فضا کا تھا۔ کامران نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ فضا کی جان کو خطرہ ہے، کامران بربرایا اور تیزی سے بھاگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس نے فضا کو دیکھا تھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ پلٹا اور اچانک دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے مڑا اور وہ فضا تھی جو اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اچانک رکی، پلٹی اور سڑک سے کچھ اٹھایا۔ چاقو فوراً سے پہلے کامران کے دماغ نے کام کیا اور فضا کی طرف دوڑا۔ اس سے پہلے کہ فضا چاقو اپنے سینے میں اتارتی، کامران نے اگلی سائیڈ سے چاقو کی تیز دھار نوک پر ہاتھ رکھ دیا۔ کامران اور فضا آنکھیں کھولتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ پھر اس کی نظر کامران کے ہاتھ پر پڑی جہاں تیز دھار چاقو نے اپنا کام کر دکھایا اور کامران کا ہاتھ خون سے تر ہو گیا۔ فضا نے جلدی سے چاقو نیچے پھینک دیا اور جلدی سے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے پر باندھ دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں کتنا خون نکل رہا ہے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو ایسا کرنے کی؟ فضا نے پریشانی سے روتے ہوئے کہا۔ ارے آپ روئے نہیں، دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا چلیں آئیں، اس طرف بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کامران اسے قریبی پارک میں لے گیا۔ اب بتائیں کیوں مارنا چاہتی تھیں اپنے آپ کو کامران بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ فضا نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کون ہے؟ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ میں نہیں جانتی۔ اس نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے۔ میں اپنی دوستوں کو بتاتی ہوں تو وہ میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں تنگ آ گئی تھی ایسی زندگی سے۔ فضا روتے ہوئے بولی اور بولی چلی جا رہی تھی۔ دیکھو فضا، موت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ ہم دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میرے ایک جاننے والے بزرگ ہیں، وہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، چلو ابھی ان کے پاس چلتے ہیں۔ کامران سمجھاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی ان کے پاس لے چلو، فضا کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو، دونوں بابا کے پاس چل دیے۔ بابا جی پلیز میری مدد کریں ورنہ مجھے مار دے گی، فضا روتے ہوئے بولی۔ اس نے بابا جی کو ساری بات بتا دی۔ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا مجھے آج کچھ عمل کرنا ہوگا، پھر ہی میں ساری بات جان سکوں گا۔ تم لوگ کل میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے بابا جی، جیسے آپ کی مرضی۔ فضا اور کامران اٹھ کر چل گئے۔ اگلے دن وہ پھر بابا جی کے پاس موجود تھے۔ بیٹا میرا شک ٹھیک نکلا۔ کل میں نے جب تمہیں دیکھا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے تم میں سے کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اور آج جب میں نے عمل کیا تو میرا شک ٹھیک نکلا۔ تم میں واقعی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں جن کے بارے میں تمہیں شاید معلوم نہیں۔ تمہیں کوئی طلسمی طاقت نہیں مار سکتی سوائے کسی حادثے کے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے یہاں ایک چڑیل نے خون کی ہولی کھیلی تھی۔ وہ ساری دنیا کی طاقتیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بہت مشکل سے جب اس نے اپنے شیطان آقا کی تمام شرائط پوری کر دیں تو شیطان نے اسے طاقتیں دینے پر راضی ہو گیا۔ اتنا کہہ کر بابا جی ایک گہری سانس لی اور پھر بولے، پھر جس دن اسے وہ طاقتیں ملنی تھیں اس دن تمہیں پیدا ہوئی۔ تمہارے اندر قدرتی طور پر طاقتیں تھیں۔ تمہارے بارے میں شیطان کو جب پتہ چلا تو اس نے چڑیل سے کہا کہ جب تک وہ تمہارے اندر موجود طاقتیں حاصل نہیں کر لے گی تب تک اسے کوئی طاقت نہیں ملے گی۔ وہ خود سے تمہیں مار کر طاقتیں حاصل نہیں کر سکتی تھی،
کیونکہ تمہاری طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ بات شرط تھی کہ جو تمہاری طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کسی حادثے سے مرے۔ تو اس چڑیل کو ایک عمل کرنا پڑا، اس کے بعد تمہاری طاقتیں اسے مل جاتیں۔ پھر اس چڑیل نے کئی دفعہ ایسا حالات پیدا کیے کہ تم حادثاتی موت مرتیں، لیکن خدا کی قدرت کہ تم ہر دفعہ بچ جاتیں۔ یہ سب شیطان نے اس لیے چڑیل سے کہا تھا کیونکہ اس نے تمہارے ہاتھ میں اس چڑیل کی موت کی لکیر دیکھ لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ تمہاری طاقتیں اس چڑیل کو مل جائیں اور پھر وہ آسانی سے تمہیں مار دیں گی۔ اور ایک بات اور، اس چڑیل کے پاس صرف 20 سال کا وقت تھا، وہ اس عرصے میں تمہیں ختم کر دے گی، ورنہ 20 سال کے بعد تم اس کی موت بن جاؤ گی۔ لیکن وہ اس عرصے میں ایسا نہ کر سکی، اور اب 20 سال پورے ہونے کے بعد وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اسے ختم کر سکو۔ بابا یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ لیکن بابا جی، ہم اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں جب کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے؟ کامران نے پوچھا۔ دیکھو بیٹا، تم دونوں میں طاقتیں چھپی ہیں، ان کا استعمال تب ممکن ہے جب تم دونوں ایک ہو جاؤ، بابا جی نے کہا۔ مطلب بابا جی؟ کامران نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تم دونوں شادی کر لو، اس طرح تم ایک ہو جاؤ گے اور اپنی طاقتوں کو استعمال میں لا سکو گے۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ بابا جی نے پوچھا۔ کامران اور فضا کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی تھی کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں، سو انہوں نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ اس طرح کچھ گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح ہو گیا۔ لو بیٹا، اب میں تمہیں تمہاری طاقتوں کا استعمال اور اس چڑیل کی موت کا راز بتاتا ہوں۔ اس کے بعد بابا جی نے انہیں سمجھانے لگے۔ جو کچھ بابا جی نے انہیں بتایا وہ بہت خوفناک تھا۔ اس عمل میں انہیں ہر قدم احتیاط سے اٹھانا تھا، ورنہ اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا۔ اس چڑیل کو ختم کرنے کے لیے انہیں خوفناک قبر میں اترنا تھا۔ قبر کے نیچے ایک عجیب و غریب دنیا تھا جہاں چڑیل کا طلسم پھیلا ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح انہیں یہ طلسم توڑنا تھا۔ طلسم کے ٹوٹتے ہی وہ لوگ خود بہت سیاہ محل میں پہنچ جاتے جہاں انہوں نے چڑیل کی زندگی کا دیا گل کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ دیا بجھتا، انہیں فوراً وہاں سے قبر والے راستے کے ذریعے باہر آنا تھا، کیونکہ چڑیل کے مرتے ہی قبر بند ہو جاتی، اور اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ طاقتیں ہونے کے باوجود اس قبر سے کبھی بھی باہر نہ آ سکتے تھے۔ قبر کے بند ہوتے ہی وہاں زمین ایسی برابر ہو جاتی جیسے پہلے وہاں کوئی قبر ہی نہ تھی، پھر ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا۔ رات کی گہری تاریکی میں وہ قبرستان میں داخل ہوئے۔ ہر طرف خوفناک سناٹا تھا۔ اتنے میں اندھیرے میں اس قبر کو تلاش کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس قبر کی خاص نشانی یہ تھی کہ اس کے گرد سیاہ دائرہ بنا ہوا تھا۔ کامران نے ٹارچ روشن کی اور قبر تلاش کرنے لگا۔ کافی کوشش کے باوجود انہیں وہ قبر نہ مل سکی۔ وہ تھک کر بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں وہ قبر کہاں ہے، بابا جی نے تو اسی قبرستان کا بتایا تھا۔ کامران پریشانی سے بولا۔ کامران، وہ دیکھیں، وہ کیا ہے؟ فضا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ کامران اور فضا اٹھ کر اس طرف بڑھے۔ وہ ایک قبر تھی، بہت زیادہ پرانی لگ رہی تھی۔ کامران نے ٹارچ کی روشنی میں غور سے اس قبر کی طرف ارد گرد دیکھا۔ فضا، یہ دیکھو، یہ وہی قبر ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، اس کے گرد سیاہ دائرہ بنا ہوا ہے۔ کامران بولا۔ ہاں کامران، یہ تو وہی قبر ہے، چلو ابھی جلدی سے ہمیں اپنا عمل شروع کرنا چاہیے، فضا جلدی سے بولی۔ دونوں قبر کے ایک طرف بیٹھ گئے اور عمل شروع کر دیا۔ شروع میں تو کچھ نہ ہوا، پھر اچانک ایک زبردست طوفان آ گیا۔ طوفان کی شدت اس قدر زوروار تھی کہ ان کا بیٹھنا دوبھر ہو گیا۔ بہت مشکل سے وہ خود پر قابو پا کر بیٹھے تھے۔ بہت دیر کے بعد آہستہ آہستہ طوفان رکنا شروع ہوا اور پھر بالکل ختم ہو گیا۔ عمل کے ختم ہوتے ہی دونوں نے بیک وقت قبر پر پھونک ماری۔ تقریباً 10 سیکنڈ کے بعد زبردست گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ قبر کھلنے لگی۔ فضا نے خوفزدہ ہو کر کامران کا بازو پکڑ لیا۔ کامران نے اسے تسلی دی اور اسے قبر سے چلنے کا کہا۔ دونوں ڈرتے ڈرتے قبر میں اتر گئے۔ یہ ایک سرنگ نما راستہ تھا جس میں بمشکل ایک بندہ گزر سکتا تھا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔
کافی مسافت کے بعد سرنگ ختم ہو گئی، لیکن وہ کسی عجیب ہی دنیا میں آ گئے۔ یہاں دور دور تک صحرا ہی صحرا تھا۔ کامران یہاں تو ہر طرف صحرا ہی صحرا ہے، فضا گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ تسلی رکھو فضا، انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، چلو آگے چلتے ہیں، شاید کوئی سراغ ہی مل جائے۔ اس صحرا سے نکلنے کا کامران سمجھاتے ہوئے بولا، اور وہ دونوں چلتے جا رہے تھے لیکن صحرا ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ فضا بہت تھک چکی تھی، چلتے چلتے وہ گر پڑی۔ بس کامران مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا، فضا کراہتے ہوئے بولا۔ ہمت کرو فضا، اگر اس طرح ہمت ہار گئیں تو ہمیں اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ کامران بولا۔ اچانک کسی ایک طرف سے مٹی ایک بہت بڑا ریلا ان کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، طوفان نے اپنے زور پر انہیں اٹھایا اور اڑا کر ایک جانب لے گیا۔ کافی دیر وہ طوفان کے زیر اثر اڑتے رہے، پھر ایک جگہ طوفان نے انہیں پھینک دیا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ فضا کہاں ہو تم؟ اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، کامران نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے فضا کو بلند آواز میں کہا اور اس سے کچھ فاصلے پہ پڑی فضا کو اچانک ہوش آ گیا۔ کامران میں یہاں ہوں، فضا بولی۔ فضا ہم کہاں ہیں؟ کامران اس طرف منہ کرتے ہوئے بولا جہاں سے فضا کی آواز آئی تھی۔ فضا کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، اس طوفان نے ہمیں اندھے کنویں میں پھینک دیا ہے، اب کیا ہوگا فضا؟ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، کامران بولا۔ ایک منٹ کامران، میں اپنی طاقت کے ذریعے روشنی کرتی ہوں، فضا بولی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر فضا کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کنواں روشنی سے نہا گیا۔ کامران چلو ہم اس راستے پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا کر نکلتا ہے، فضا غار میں بنے ہوئے سرنگ نما راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ دونوں اس راستے پر چل پڑے۔ اچانک کامران بولا، فضا مجھے لگ رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ کامران، بابا جی نے کہا تھا یہاں قدم قدم پر موت ہے، ہمیں حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہوگا، فضا چلتے ہوئے بولی، اور دونوں تیز تیز چلتے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ سامنے ایک خوفناک اژدہا موجود تھا۔ اژدہا تیزی سے کامران کی طرف بڑھا اور اس کے جسم کے گرد لپٹ گیا۔ فضا کچھ دیر، میرا دم گھٹ رہا ہے، یہ مجھے مار دے گا، کامران بمشکل بولا۔ اژدہا مکمل طور پر اسے جکڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کامران کو نقصان پہنچتا، فضا نے منہ میں کچھ پڑا اور اس کی طرف پھونکا۔ اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ کامران گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کامران تم ٹھیک تو ہو نا؟ فضا بے تابی سے بولی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو جلدی سے آگے چلتے ہیں، کہیں پھر کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ ابھی 2-4 قدم ہی چلے تھے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ بچھوؤں کی ایک بہت بڑی فوج ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان سب کے آگے ایک بہت بڑا بچھو تھا جو ان کا سردار تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر انہیں اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سب کچھ بھول گئے۔ فضا خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹی اور اس کا پیچھے ہٹنا ہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا۔ سینکڑوں کی تعداد میں بچھو اڑ کر فضا کے جسم سے چمٹ گئے۔ فضا کی دردناک چیخیں بلند ہوئیں۔ کامران اچانک ہوش میں آیا۔ اس نے جلدی سے کچھ پڑھا اور نظریں اس بڑے بچھو پر جما دیں جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس بچھو کے جسم میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے جلتے ہی تمام بچھو غائب ہو گئے۔ کامران تیزی سے فضا کی طرف بڑھا جو زخموں کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ فضا، کامران اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد فضا کو بالآخر ہوش آ گیا۔ کامران، فضا نے کراہتے ہوئے کہا، فضا تم فکر نہ کرو، یہ معمولی سے زخم ہیں، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، بس تم وہ بابا جی کا بتایا ہوا ورد پڑھ کر خود پر پھونک لو، کامران بولا۔ فضا آہستہ آہستہ وہ ورد پڑھنے لگی اور پھر اس نے اپنے اوپر پھونک ماری۔ کچھ دیر کے بعد وہ آہستہ سے اٹھی اور پھر خوشی سے بولی، کامران مجھے اب بالکل بھی کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا، ایسا بالکل نہیں لگ رہا جیسے مجھے بچھو نے کاٹا ہے۔ ہاں فضا، یہ بابا جی کے ورد کا کمال ہے، چلو اب چلیں، ہمیں آگے بھی جانا ہے، کامران اٹھتے ہوئے بولا۔ پھر دونوں آگے چل پڑے۔ اس دفعہ وہ کافی احتیاط سے چل رہے تھے۔ سرنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت دیر کے بعد آخر کار وہ سرنگ کے آخری حصے پہ پہنچے۔
تو دیکھا کہ آگے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ اور پتھر ہی پتھر ہیں۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ کامران یہاں سے نکلنا تو کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ فضا گھبرا کر بولنے لگی۔ یہ اس چڑیل کا کوئی طلسم ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں۔ کامران بھی پریشان ہوا۔ ابھی وہ کچھ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے آواز کی سمت دیکھا تو خوف کے مارے ان کے حلق خشک ہو گئے، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈھانچے ان کی طرف آ رہے تھے۔ وہ گھبرا کر دوسری طرف بھاگے۔ کامران نے فضا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ایک پتھر سے کامران کا پاؤں الجھا اور وہ اوندھے منہ گرا۔ فضا بھی اس کے ساتھ ہی گر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اٹھ کر ڈھانچے ان کے سروں پر پہنچ گئے، فضا نے گھبرا کر پاس پڑا ہوا پتھر اٹھایا اور ڈھانچے کی طرف پھینک دیا، اور ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ جیسے ہی دونوں کو ہوش آیا، انہوں نے اپنے آپ کو سیاہ محل میں موجود پایا۔ کامران، ہم سیاہ محل میں پہنچ گئے ہیں، دیکھ فضا خوشی سے چیخنے لگی۔ لیکن فضا، وہ ڈھانچے کہاں گئے؟ ہم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کامران نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے بھول گئے، بابا جی نے کہا تھا کہ سیاہ محل پہنچنے کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ان طلسموں کو توڑنا جن سے ہم گزر کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ان طلسموں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو خود بخود سیاہ محل میں پہنچ جائیں گے۔ جو وہ ڈھانچے تھے وہ بھی اسی طلسم کا حصہ تھے۔ جو پتھر میں نے اٹھا کر انجانے میں ان ڈھانچوں کو مارا، وہ حقیقت میں اس طلسم کا توڑ تھا۔ طلسم ٹوٹتے ہی ہم لوگ سیاہ محل میں پہنچ گئے۔ فضا تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی۔ ہاں، یاد آیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہماری منزل اب قریب ہے۔ اب ہم اس چڑیل کو جلدی سے ختم کر دیں گے۔ کامران بولا۔ ہاں، اب اٹھو، ہمیں جلدی سے اس چڑیل کی زندگی کا دیا بھی ڈھونڈنا ہے، جو کہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ پھر دونوں دیا تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے سارا محل چھان مارا، لیکن دیا کہیں نہیں ملا۔ آخر وہ دیا گیا کہاں؟ بابا جی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ وہ دیا سیاہ محل میں کہیں رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں ملا کیوں نہیں؟ کامران جھنجھلاتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ اچانک اسے ایک دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ کامران تیزی سے فضا کی طرف بڑھا، لیکن فضا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں فضا کھڑی تھی۔ وہاں اب ایک بڑا چوکور سوراخ تھا۔ سوراخ کے دونوں سائیڈوں پر پٹ جھول رہے تھے۔ دیکھنے میں یہ بالکل کھڑکی سے مشابہ تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کامران، کامران! سوراخ کے اندر سے فضا کی آواز سنائی دی تو کامران نے بھی جلدی سے چھلانگ لگا دی۔ یہ ایک تہہ خانہ تھا، نہایت بدبودار۔ اس کے کونے میں دیا جل رہا تھا۔ کامران، وہ دیکھو، دیا یہاں ہے! فضا خوشی سے بول اٹھی۔ ہاں، یہ تو وہی دیا ہے جو بابا جی نے بتایا تھا۔ فضا، اب جلدی سے اس پر اپنا خون ڈال دو، کہیں اور مصیبت نہ کوئی آ جائے۔ کامران تیزی سے بولا۔ فضا نے اپنے بازو پر زور سے کاٹا۔ شدید درد محسوس ہوا، لیکن اس نے نظر انداز کیا اور جلدی سے اپنا ہاتھ دیے کے اوپر گرا دیا۔ خون دیے پر گرنے لگا۔ آگ ایک دم سے بھڑک اٹھی اور پھر دیا بجھ گیا۔ پھر ایک دم سے زلزلہ آ گیا اور خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ فضا، بھاگو، ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہے۔ اگر قبر بند ہوگی تو ہمیں کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ کامران نے فضا کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے بھاگا۔ ہر طرف تباہی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے سرنگ کے ذریعے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ سرنگ ہلنا شروع ہو گئی۔ فضا، لگتا ہے قبر بند ہو رہی ہے، جلدی کرو! کامران چیخا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ سرنگ کے باہری سرے پر پہنچ گئے۔ کامران نے تیزی سے باہر چھلانگ لگا دی اور فضا کو باہر نکالنے لگا، لیکن فضا کا پاؤں کسی چیز میں پھنس گیا۔ وہ پاؤں چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نکل ہی نہیں رہا تھا۔ قبر بند ہونے ہی والی تھی کہ فضا! کامران چیخا۔ کامران، مجھے بتاؤ فضا! فضا روتے ہوئے بولی۔ کامران نے ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچنا چاہا، لیکن وہ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے اپنا ہاتھ کامران کے ہاتھ میں نہ دے رہی تھی۔ فضا کی آخری چیخ بلند ہوئی اور قبر خوفناک آواز کے ساتھ بند ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا! میری فضا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ فضا، تم کہاں ہو؟ کامران دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ قبر زمین کے اندر دھنسنے لگی۔
کچھ دیر کے بعد وہاں قبر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کامران روتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو بابا جی اس کے پاس بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بابا جی یہ کیا ہو گیا؟ فضا مجھے چھوڑ کر چلی گئی، کامران بری طرح روتے ہوئے بولا۔ صبر کرو، خدا کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ تم اٹھو اور وضو کر کے خدا سے فضا کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ بابا جی نے افسردہ لہجے میں بولے، کاش میں اسے بچا سکتا۔ کامران کا رو رو کر برا حال تھا۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ زخم بڑھ ہی جائے گا۔ کامران کو بھی آخر صبر آ گیا، لیکن اس نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ اس نے اس قبر والی جگہ پر ایک مزار بنوایا اور وہاں بہت سے لوگ آتے اور دعا کر کے چلے جاتے۔ کامران بھی مزار کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا اور آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہتا اور ہر گزرنے والے سے یہی کہتا کہ میری فضا کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔